السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کی حفاظت، اس پہ عمل، اس کی اطاعت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اہل بیت نے اس پہ عمل کیا اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے قربانیاں دی۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ قرآن میں 26 آیت کا اضافہ ہے یا قرآن 40 پاروں کا ہے، وہ شخص نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ اللہ کے نزدیک بھی مجرم ہے۔ قرآن کی توہین کرنے والا مرتد اور مجرم ہے۔ مطابق فتویٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں 26 آیت اضافہ کسی دور میں ہوا، اس نے 2 جرم کیے ہیں۔ نمبر 1، مقدسات مسلمین کی توہین، اور نمبر 2، قرآن کا انکار۔ دونوں صورتوں میں یہ ناقابل قبول ہیں۔ میں شدید الفاظوں میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں اور تلنگانہ پولیس سے گزارش کرتا ہوں کہ جس نے ماضی میں بھی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ایسے ہی کچھ کام کیے، اس کو لگام دیں۔ مسلمان، شیعہ، سنی، وہ اہل حدیث اور دیگر مسلک کے لوگ، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا فرمائیں، اتحاد کو قائم رکھیں۔ یہ ظالم، یہ زانی، یہ مشرک، یہ کافر یہ کہتا ہے کہ قرآن میں 26 آیتوں کو غلط طریقے سے اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ ان 26 آیتیں آتنکوادی کو بڑھاوا دیتی ہے، دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا الزام آپ کے اور ہمارے اور ساری دونوں جہاں کے مالک اللہ پر لگا رہا ہے۔ یہ شخص پہلے بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کی، اور یہ اب اس کی ہمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، جبکہ اس کا حال تو اس کتے کی طرح ہو چکا ہے جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا۔ ابھی 24 گھنٹے قبل اسی کے سگے بھائی نے ایک ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام عوام الناس تک پہنچایا کہ میری ماں کا، میری بہن کا وسیم رضوی سے کوئی تعلق نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ اس کے محلے کا، نہ محلے والوں کا، نہ اس کے رشتہ داروں کا، نہ خود اس کے گھر والوں کا۔ جتنی تم ضلالت کر چکے ہو اس کا انجام تم کو بھگتنا پڑے گا۔ تم نے ساری حدیں پار کر دی۔ جو کام، جو چیز فرعون نہیں کیا، جو باتیں قارون نے نہیں کی، جو شداد نے نہیں کی، جو حامان نے نہیں کی، جو دوسرے بڑے ظالم بادشاہوں نے نہیں کی، وہ بات تم نے کی۔ فرعون کے چہرے پر داڑھی تھی، فرعون بھی اللہ سے مانگتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اور تم نے فرعون کے رب موسیٰ کے رب کے اوپر الزام لگایا، تم نے اس پیارے نبی کے رب پر الزام لگایا، تم نے
ہم مسلمانوں کے، ہندوستان کے تمام لوگوں کے، دنیا کے تمام لوگوں کے رب پر الزام لگایا کہ قرآن میں جو 26 آیتیں ہیں وہ دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہے۔ یاد رکھ، جس طریقے کی تو نے حرکت کی ہے، اگر تو کسی مسلمان کو کسی چوراستے پر نظر آ جائے تو وہ تیرا حشر کیا کریں گے اللہ ہی جانے اور تو ہی جانے گا۔ تم آج یہ سمجھتے ہو کہ طاقتیں ہمیں بچا لیں گی، حکومتیں ہمیں بچا لیں گی، تو کوئی حکومت تمہاری اس بچکانہ حرکت پر تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ موجودہ ہماری جو حکومت ہے ہندوستان میں، وہ بھی اس چیز کو کبھی نہیں مانے گی۔ شرم آنی چاہیے تم کو۔ غیر مسلم بالی ووڈ کا ایکٹر امیتابھ بچن کا کہنا ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے دل کا سکون ملتا ہے، مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 13ویں پارے میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندے تو قرآن پڑھ، میں تیرے دل میں وہ چین و سکون عطا کروں گا جو تجھے دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہ ہوگا۔ سن بے غیرت اس امیتابھ بچن کی بات کو۔ ایک اور بالی ووڈ ایکٹریس ہے، ایک خاتون ہے بالی ووڈ کی جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس خاتون نے والعصر پوری سورت جو ہے تلاوت کی ہے میڈیا کے سامنے، اور اس خاتون نے کہا کہ مجھے اس سورے سے بہت محبت ہے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سن بے غیرت اس خاتون کا ویڈیو، تو تب تجھے پتا چلے گا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی برکت کیا ہے، قرآن جس کا کلام ہے اس کی قدرت کیا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، جو قرآن کو نہیں جانتے ہیں، جو قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، میں سیدھا ان سے کہہ رہا ہوں قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، اپنی زندگی میں قرآن کو اتارو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، نہ کہ صرف کسی کے جانے پر قرآن پڑھو، نہ کہ صرف کسی کے آنے پر قرآن پڑھو، بلکہ قرآن پڑھتے رہو اور پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، تب جا کے تم کامیاب ہوگے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا، اللہ مجھے نماز کی حالت میں اپنے پاس بلا، اللہ مجھے سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلا۔ قرآن پڑھتے رہو گے تو تمہارے چہرے پر نور آئے گا، قرآن پڑھتے رہو گے تو تمہاری زندگی میں، تمہاری کمائی میں، تمہارے اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ قرآن پڑھنا جب تم چھوڑ دو گے تو ایسے لوگ ہمارے درمیان آئیں گے اور ہمیں لڑائیں گے۔ ایسے لوگ آتے ہیں اور قرآن کے بارے میں بکواس کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے، تلنگانہ پولیس سے مطالبہ ہے، گزارش ہے کہ ایسے شخص کو فوراً اس کو گرفتار کریں اور جیل بھیجیں، تاکہ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں ان کو سبق حاصل ہو۔ یاد رکھ، تو نے اس اللہ پر الزام لگایا، تو نے اس نبی پر الزام لگایا، تو نے قرآن پر الزام لگایا، تیرا حشر وہ ہوگا جو دنیا نے کبھی آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ فرعون سے بدتر موت تو مرے گا انشاءاللہ۔ قرآن پر تو الزام لگاتا ہے، قرآن پر تہمت لگاتا ہے، اللہ پر تو الزام لگا رہا ہے کہ 26 آیتیں اللہ نے دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کے لیے نازل کی نبی پر۔ یہ تیرا کہنا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ان کی شان میں تو نے گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے پیاروں، ابھی وقت ہے، قرآن پڑھیے، اپنے گھروں میں قرآن کا اہتمام کیجیے، اپنے گھروں میں خواتین سے کہیے کہ قرآن کی تلاوت کرو، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔
تاکہ آنے والی ہماری نسلیں اس علم سے محروم نہ ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، 29 دن باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر عمل کا بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کریے، ابھی سے پریکٹس کرتے رہیے تو ہم اچھی طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کو کسی سے میچ کھیلنا ہے، ہماری انڈین ٹیم جو الحمدللہ کل انگلینڈ سے جیتی میچ، تو میچ جیتنے سے پہلے، میچ کھیلنے سے پہلے انہوں نے پریکٹس کی احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں۔ کیوں کی؟ تاکہ ہم اچھا پرفارم کر سکیں، اچھی اپنی پرفارمنس دے سکیں اور ہندوستان کا نام روشن کر سکیں۔ انہوں نے پریکٹس کی، اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ تو میرے پیاروں، اسی طریقے سے رمضان آنے والا ہے، رمضان نزدیک ہے، ہم ابھی سے اگر قرآن پڑھنے کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں گے، اور اس کا فائدہ ہم کو بھی ہوگا، ہمارے گھر والوں کو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا، خوشیاں عطا فرمائے گا، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو عطا فرمائے گا۔ جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جو قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس جاہل کی طرح سوچ رکھتے ہیں۔ بہت خوب کہا اس شخص کے بھائی نے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو شخص قرآن کے خلاف جائے، اللہ کے خلاف جائے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میری ماں کا، میری بہن کا، میرے رشتہ داروں کا، میرے پڑوسیوں کا، میرے محلے والوں کا اس وسیم رضوی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور بے شک یہ کہنا بھی چاہیے، اور علماء نے فتویٰ دیا کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت کریے، نماز کی پابندی کیجئے، اور میں ہماری طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے، میں اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، میں توقع رکھتا ہوں ہمارے تلنگانہ پولیس سے، تلنگانہ گورنمنٹ سے، کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور اس کو جیل میں بند کیا جائے۔ بس یہی چند باتیں میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا۔ بہت دن سے میں اس سوچ میں تھا کہ میں اس باتوں کو کیسے رکھوں آپ کے سامنے، لیکن موقع نہیں مل سک رہا تھا۔ آج تک میں نے کسی ویڈیو میں آپ سے نہیں کہا، بس رائٹنگ میں میں آپ سے کہتا رہا۔ آج میں اپنی زبان سے آپ سے کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس ملعون، اس منحوس، اس خبیث، اس ذلیل انسان تک ہم سب کی آواز پہنچے، اور اس کو احساس ہو کہ ہندوستان کا مسلمان، دنیا کا مسلمان اتنا کمزور نہیں کہ میں جتنی چاہے بکواس کر لوں اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ اس کی سمجھ میں آ جائے صحیح سے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، جہاں تک ہو سکے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔